مختلف ہوتا ہے کیونکہ ذہن سوچ نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک نقطے پہ ایک ساتھ چلنا، مگر وہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، مگر مقصد ایک ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم انشاءاللہ قائم رہے گی، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نواز لیگ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر قرار دیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ پہ سلیکٹڈ ورڈ آ گیا ہے، تو کہا جاتا ہے بہت تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت تلخ باتیں ہوتی ہیں، مگر ایک پارٹی الگ بات ہوتی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے۔ یہ تو 9-10 پارٹیاں ہیں اور سوچ نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہماری اپنی ایک سوچ ہے میرے جیسے پولیٹیکل آدمی کا کہ میں استعفاؤں کے حق میں نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور پارلیمنٹ سب سے زبردست بیٹل گراؤنڈ ہے اپوزیشن کا، کیونکہ شہید بھٹو نے اپنی آخری خواہشات میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے۔ 79 میں یہ بات ہوئی تھی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کوٹیا میں رضیہ بختیار کے گھر میں آئی تھی اور بیگم صاحبہ نے وہاں آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، عدت میں تھی، وہ اندر بیٹھی تھی، میسیج کیا۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی 217 ووٹوں میں سے 17 ووٹ لے کے آئی تھی۔ اس وقت نواب زادہ نصر اللہ کا دوسروں کا بڑی کوشش تھی کہ ہم استعفیٰ دیں گے۔ محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں اس بیٹل گراؤنڈ کو نہیں چھوڑوں گی، جو اس بیٹل گراؤنڈ کو چھوڑتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ہسٹورک سچویشنس آئیں جس میں پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ سے جائیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کوشش کی ساری پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں لے آئے۔ پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، پارلیمنٹ کو بیٹل گراؤنڈ بننا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہمارے مولانا صاحب کا، محترم مولانا صاحب کا نہیں ہے، یہ سوچ نون لیگ کا نہیں ہے، مگر سوچیں ہوتی ہیں، ان کے سوچ میں استعفاؤں سے کوئی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوگی اور وہ چلا جائے گا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک الگ گراؤنڈ دیں گے۔ دیکھیں، اگر یہ بات دیکھیں 85 میں ہم بیک ورڈ نہیں کرتے تو یہ جو نئی پارٹیاں بنی ہیں آج، یہ پارٹیاں نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج کریں گے تو ایک نئی پارٹیاں اور بن جائیں گی، اپنا اسپیس لے لیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کی آواز ہے، ان کا بیان ہے، پی ٹی ایم کا جو بیان ہے، اب جس طرح پی ڈی ایم مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور جو مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری ہے۔ میں تو اس بات پہ ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو پارٹیوں میں انبنت ہوتی رہتی ہے ہونے دیں، مگر اس کی جگہ پہ اگر آپ مہنگائی، بے روزگاری، تباہی، جو کرپشن ہے، ٹاپ کرپشن ہو رہی ہے، جس آدمی کو آپ سپورٹ دے کے پیٹرولیم کے منسٹر کو آج آپ کو نکالنا پڑا، ایسے ثبوت آپ کے پاس آ گئے، آپ مجبور ہو گئے کیونکہ آپ کے اوپر دباؤ آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو اہم معاملہ ہے پاکستان کا، وہ ہے اسٹیٹ بینک کے لیے جو آرڈیننس نکالا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زہریلا آرڈیننس ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ایک زہریلا ہے۔ یہ ہم انڈائریکٹ وے میں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں، اس آرڈیننس کے بعد ڈائریکٹلی ہم انڈر دا سرکمسٹنسز ہم آئی ایم ایف کے انڈر میں چلے جائیں گے۔ آپ کو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، آپ کو وہ پیسے بھی نہیں دیں گے، آپ وہ ساورنٹ بھی نہیں رہے گی، وہ ملازم ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو آئی ایم ایف کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، اسی ایجنڈا سے آئے ہیں۔ عمران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ 2 سال کے بعد معافی مانگتا ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ یا یو ٹرن لے لیتا ہے۔ ابھی اس کو بات سمجھنی چاہیے، اتنے سیاستدان بول رہے ہیں، اس میں تو کسی کا حق کی بات نہیں ہے، کسی کے نقصان کی بات نہیں ہے، یہ تو ملک کی بات ہے۔ اس میں عمران کو بات سمجھنی چاہیے، جو وہ لوگ لے کے آیا ہے، وہ اس ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیں، اور پاکستان کے جو ساورنٹ لوگ ہیں، جو ساورن پالیٹکس کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، وہ
हैसियत खो चुके, हम बजट की हैसियत खो जाएंगे, हम बजट नहीं बना सकेंगे, हम तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे, तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकेंगे, हम पेंशन नहीं दे सकेंगे, पेंशन नहीं बढ़ा सकेंगे, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं फिट कर सकेंगे, वो IMF करेगी, हम LNG की कीमतें फिक्स नहीं कर सकेंगे, वो IMF करेगी। यानी जो चीज़ भी है वो आपके हाथ में। इस बात पे बहस होनी चाहिए, इस बात पे डिस्कस होनी चाहिए। मैं इमरान से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान बाय फॉर द गॉड, फॉर द अल्लाह, तू समझ जा, और गॉड से तू बात समझ जा। ये तबाही पे ले जाएगा तू, और न फिर हम रिटर्न हो सकेंगे न तू रिटर्न हो सकेगा। तो ये आज की सिचुएशन है, उस पे आप लोगों को वज़रा कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान के PTI वो के, तो वोट हर का क्या होगा? आज तक कोई बताओ, हर हुकूमत आती है 20 साल 25 साल का एक प्लान बनाती है, हर हुकूमत आके ये कहती है और फिर 5 साल के बाद चली जाती है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये सिस्टम जारी रहे, और 5 साल भी पूरे करे या 4 साल पूरे करे, कोई बात निकाले, कोई रास्ता निकाले। ये जो हमारी लड़ाइयाँ हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दुनिया का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए चाइना जैसा मुल्क जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो बात इस्तेमाल कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो काबिल सोच है। सर ये बताइए, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सिंध में अमन-अमान की सूरत बहुत ख़राब हो गई है। अभी हमारा रिसेंटली एक साथी भी कत्ल हुआ है, तो क्या समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कहाँ जा रही है देखें, हमारी? अमन अमान का मसला है, अमन अमान बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आपका सहाफ़ी नहीं है, वो हमारा भी बच्चा है। कोई सहाफ़ी हो या कोई हो, आपका हो, मगर मेरे लिए तो वो बच्चे हैं। मेरे लिए ये जो भी खड़े हैं मेरे बच्चे हैं। इनका खून होना हमारे लिए मसला बनता है, मगर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि विद इन 5 डेज़ वो क्रिमिनल पकड़े गए, लाहौर से पकड़े गए। पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, पुलिस पहुंच गई, वो लाहौर से जैसे उतरा वो उसको हथकड़ी लगा के ले आए, और जहां उन लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया है। ये बड़ी सक्सेस है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमायतें जो है PTI हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ शुरू दिन से ही बहुत सारे इख्तलाफ थी। अब जब ये नई पॉलिसी अपनाई है, डिपेंडेंट इदारा कर दिया स्टेट बैंक को, तो क्या PDM इस स्टेज पे सबको मुत्तफ़िक़ होना, इवन हुकूमत को भी एक ग्रुप को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। ये तबाही है, आप करेले की प्राइस भी IMF लगाएगी। थैंक यू। इख्तलाफ थी। अब जब ये नई पॉलिसी अपनाई है, डिपेंडेंट इदारा कर दिया स्टेट बैंक को, तो क्या PDM इस स्टेज पे सबको मुत्तफ़िक़ होना, इवन हुकूमत को भी एक ग्रुप को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। ये तबाही है, आप करेले की प्राइस भी IMF लगाएगी। थैंक यू।